والد صاحب ٹھیکیدار تھے۔ انہوں نے ان دنوں دریا کے گھاٹ پر ماہی گیری کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا۔ علاقے کا کوئی مچھیرا مچھلیاں پکڑنے کے لیے دریا میں جال نہیں ڈال سکتا تھا، سوائے ان ماہی گیروں کے جو والد صاحب نے اجرت پر رکھے ہوئے تھے۔ ایک روز اپن کا ماہی گیر ہانپتا ہوا آیا اور بتایا کہ ایک عورت اپنے 3 بچوں سمیت دریا میں اچانک کود گئی۔ ہم چاروں نے یہ منظر دیکھا تو آنن فانن دریا میں چھلانگ لگا دی اور انہیں بچا لیا۔ اب وہ کنارے پر پڑے ہیں۔ آپ ڈاکٹر لے کر چلیے میرے ساتھ۔ میرے بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں۔ بابا جان نے انہیں ساتھ لیا اور ماہی گیر کے ساتھ دریا کے کنارے چلے گئے۔ 3 گھنٹے بعد چاروں کو جیپ میں گھر لائے۔ سب کی حالت خستہ تھی۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد امی نے عورت سے پوچھا، ایسا کیا ظلم ہوا تمہارے ساتھ جو خودکشی کرنے لگی اور 7 معصوم بچوں کو بھی دریا برد کیا؟ اگر وہ ماہر تیراک وہاں موجود نہ ہوتے تو تم سب ڈوب گئے ہوتے۔ جب بندے اتنے ظالم ہو جائیں کہ عورت سے جینے کا حق چھین لیں تو پھر عورت کیا کرے؟ عورت کی جذباتی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہہ رہی تھی، میری شادی 14 برس کی عمر میں ہوئی، بدلے میں میری نند میرے بھائی کے نکاح میں دے دی گئی۔ ہم دونوں نے 4 سال اپنے شوہروں کے ساتھ سکون سے گزارے۔ اسی دوران 2 بیٹیوں کی ماں بن گئی۔ ناصرہ کو بھی اللہ نے 2 بچیوں سے نواز دیا۔ سب آپس میں شیر و شکر تھے کہ ایک دن کسی بات پر میرے جیٹھ دلاور کی ابا جی کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی۔ اپنے سے چھوٹے کی منہ زوری پر ابا کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے تیش میں آخر ایک تھپڑ دلاور بھائی کے منہ پر جڑ دیا۔ دلاور کہاں چپ رہنے والا تھا۔ میرے خاوند کو کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو، کیونکہ اس کے باپ نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ میں اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گا۔ میرے شوہر نے اپنی دونوں معصوم بچیوں کی طرف دیکھا اور جواب دیا، بھائی ہماری بہن ناصرہ بھی تو ان کے گھر میں ہے، وہ بھی 2 بچوں کی ماں ہے۔ اگر میں سغرا کو طلاق دیتا ہوں تو کیا ناصرہ کو طلاق نہیں دی جائے گی؟ ہو جانے دو ناصرہ کو طلاق، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ ہم اپنی بچیاں رکھ لیتے ہیں، ناصر کے بچے ان کے منہ پر دے مارتے ہیں۔ غصے میں تیری مت ماری گئی ہے، میری ساس نے کہا۔ ارے عقل کے اندھے، اس بڈھے کا کیا بگڑے گا؟ تیرے بھائی اور تیری بہن کا گھر اجڑے گا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے مصیبت میں آ جائیں گے۔ بس اماں، تو جب بولتی ہے خود غرض ہو کر بولتی ہے، کیا میری عزت کی کوئی پرواہ نہیں تجھے؟ اس نے کیسے جرأت کی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ اور میں ہوں کہ بغیرت تھپڑ کھا کر گھر آ گیا۔ ساری زندگی تیرے سمدھیوں کے سامنے میری موت نیچی رہی۔ کیا تو یہ چاہتی ہے؟ اس سے تو اچھا ہے میں اپنے پیٹ میں چھری مار لوں۔ بڑے بھائی کو اس قدر جذباتی دیکھ کر میرے شوہر نے منت کی، 2 دن کی مہلت دے دو، اتنا بڑا فیصلہ ایک لمحے میں نہیں ہو سکتا۔ میری 2 بیٹیاں ہیں۔ ٹھیک ہے تو سوچتا رہ، میں جا رہا ہوں اپنی بہن کو لینے، دیکھتا ہوں کیسے نہیں بیچتے وہ ناصرہ کو۔ یہ کہہ کر لالا گھر سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد شور مچ گیا کہ دلاور نے اپنی بہن کے سسر کو مار دیا ہے۔ لالا اس نیت سے وہاں نہیں گیا تھا، مگر جب چاچا اکرم نے بہو کو میکے جانے سے روکا تو بات بڑھ گئی۔ خود ناصرہ نے انکار کیا، وہ دلاور کے ساتھ میکے نہیں جانا چاہتی۔ تیش میں آ کر سامنے پڑے ٹوکے سے لالا نے ناصرہ پر وار کیا تو ابا جی بہو کو بچانے کی خاطر سامنے آ گئے۔ وہ موقع پر دم توڑ گئے۔ واقعے کی خبر گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ تب ہی میں خوف سے اپنی دونوں بچیوں کو لے کر علاقے کے بڑے زمیندار کے گھر چلی گئی، پناہ طلب کی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب اپنے گھر میں میری زندگی محفوظ نہیں ہے۔ دلاور کو گرفتار کر لیا گیا۔ میرا شوہر ناصرہ کو گھر لے آیا، کیونکہ میں بھی گھر سے جا چکی تھی۔ میرے بھائی نے اپنے دونوں لڑکے جن کی عمریں 1 اور 2 سال تھیں اپنے پاس رکھ لیے اور سسرال والوں نے میری طلاق کروا دی۔ طلاق کے بعد بھائی مجھے زمیندار کے گھر سے لے آیا۔
بعد میں اس نے میری شادی ساتھ والے گاؤں میں رجب سے کر دی اور رجب نے بدلے میں اپنی بہن کیسرا کو میرے بھائی کے نکاح میں دے دیا۔ 2 اجڑے ہوئے گھر پھر بسا لیے گئے، لیکن میرے دل کی دنیا ابھی تک اجڑی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے اپنے پہلے شوہر سے بہت محبت تھی جو میری 2 بچیوں کا باپ تھا۔ اس کو بھی مجھ سے محبت تھی۔ دوسری شادی ہو جانے کے باوجود اس نے مجھ سے بچیوں کو چھیننے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا بھائی میرے والد کے مرنے کے کیس میں جیل کے اندر تھا اور اس کیس میں پھنسا ہوا تھا کہ کسی طرح بھائی جان بچ جائے، اس کو پھانسی کی سزا نہ ہو۔ سسر نے اپنی زمین بیچ کر اپنی رقم مقدمے پر لگا دی۔ کیس چلتا رہا۔ اس دوران دوسرے خاوند سے میں ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ میں نے اس شادی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ رجب نے میری دونوں لڑکیوں کی پرورش کا خرچہ اٹھا لیا تھا اور اپنے گھر میرے ساتھ ان کا رہنا بھی قبول کر لیا تھا۔ تاہم اس کی بہن میرے بھائی کے ساتھ ہرگز خوش نہ تھی، کیونکہ وہ اپنے چچا زاد سے شادی کی آرزومند تھی، جس کے ساتھ رجب کی دشمنی چل رہی تھی۔ لیکن کیسرا کے دل سے اپنے محبوب منور کی یاد جاتی نہ تھی۔ تبھی آئے دن وہ میرے بھائی کے ساتھ گھر میں مسئلے کھڑے کرتی رہتی تھی۔ اس نے میری زندگی پر بہت برے اثرات مرتب کیے۔ جبکہ میری پناہ گاہ رجب کا گھر تھا، میں اور کہاں جاتی؟ باپ قتل ہو چکا تھا اور بھائی تو تھا ہی خودغرض، اسے صرف اپنی خوشیوں سے مطلب تھا۔ ایک دن آیا کہ رجب کی اس کے چچا زاد منور سے صلح ہو گئی۔ وہ ہمارے گھر آنے جانے لگا۔ جب کیسرا کو علم ہوا تو تڑپ گئی اور میرے بھائی سے روٹھ کر میکے آپ بیٹھی۔ بھائی اسے لینے آیا تو ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس پر بھائی نے مجھے کہا کہ سگرا تم میرے ساتھ میکے چلو، جب تک تم میرا ساتھ نہیں دو گی کیسرا یہاں بیٹھی رہے گی، رجب پر بھی دباؤ نہیں پڑے گا۔ اس پر دباؤ ڈالنے کے لیے تمہیں خاوند کا گھر چھوڑ کر اس وقت تک میکے میں رہنا ہوگا۔ کیسرا کو مجبور ہو کر یہ لوگ واپس نہیں کرتے۔ میں ایک بے جان کھلونا تھی، اسے ہر کوئی استعمال کر سکتا تھا۔ میں نے کیسرا کی منت کی، بھابھی تم میرے بھائی کے ساتھ گھر واپس چلی جاؤ، اسے کھانے کی تکلیف ہے، آخر کب تک یہاں رہو گی؟ اگر تم نہیں جاؤ گی تو لا محالہ بھائی مجھے لے جائے گا، یوں تنازع بڑھ جائے گا۔ اس نے میری بات نہیں سنی، کیونکہ اس پر عشق کا بھوت تھا۔ کیسرا نے اپنے والدین کی بات بھی نہیں سنی۔ مجھے طلاق چاہیے۔ باپ نے اسے مارا، بھائی نے جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ کیسرا پر کوئی اثر نہ ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میرا بھائی ایک روز آ کر لے گیا۔ ایک بار پھر گھر اجڑا تھا، دوسری بار جو بے دلی سے بسایا وہ اجڑ گیا۔ اب ہماری اور رجب کی طرف سے بزرگ مل بیٹھے کہ مسئلے کا کوئی حل نکلے۔ حل یہ نکالا گیا کہ میرے بھائی نے رجب سے مطالبہ کیا، اگر تم مجھے 50,000 روپے دے دو تو میں تمہاری بہن کیسرا کو آزاد کر دیتا ہوں۔ 50,000 سے کوئی دوسری عورت خرید کر اس سے شادی کر کے گھر بسا لیتا ہوں، یوں میری بہن کا گھر نہیں اجڑے گا، تمہاری بیوی واپس مل جائے گی اور ہم سگرا کو طلاق نہیں دلوائیں گے۔ رجب نے کہا، میری اتنی استطاعت نہیں ہے کہ 50,000 تمہیں دے سکوں۔ میں نے تمہاری بہن کے شوہر کی 2 بیٹیاں 5 سال اپنے گھر رکھی ہیں، ان کی پرورش کا خرچہ اٹھایا ہے، جبکہ تم نے نہ ان بچیوں کے سگے والد نے اب تک ان کے خرچے کے لیے ایک پائی ادا کی ہے۔ صحیح میرے سابقہ خاوند کے پاس گیا، اس سے کہا کہ تم ان بچیوں کی پرورش پر جو خرچہ ہو چکا وہ ادا کر دو، اپنی بچیاں لے لو۔ دوسری شادی کر چکا تھا، اس کے 2 بچے ہو گئے تھے۔ اس نے کہا کہ میں اسی صورت میں خرچہ ادا کر کے بچیوں کو اپنے ساتھ رکھوں گا اگر ان کی والدہ کبھی ان سے ملے اور نہ بچیاں ماں سے ملنے جائیں گی۔ صحیح بھائی نے گھر آ کر مجھے میرا سابقہ شوہر کی شرط بتا کر کہا، تم اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دو گی کہ تم کبھی رابطہ کرو گی اور نہ کبھی اپنی بچیوں سے ملنے کا مطالبہ کرو گی، اسی صورت میں تمہاری لڑکیوں کا باپ ان کا وارث بننے پر آمادہ ہے۔ 50,000 کی رقم بھی ان لڑکیوں کے عوض دینے پر رضامند ہے۔ میں نے کہا، صحیح دل میں ان بچیوں کی ماں ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ماں کیا کبھی ایسا سودا قبول کر سکتی ہے؟ سوچا کہ اپنی اولاد سے جیتے جی ناتا توڑ لینے سے بہتر ہے
کہ ماں مر جائے۔ اسی افسردگی میں ہی اپنے بچوں کو لے کر گھر سے نکل پڑی تھی۔ صبح طلوع ہوتے ہم دریا کنارے آ پہنچے۔ خودکشی کر کے دکھوں سے پیچھا چھڑا لوں گی، مگر وہاں یہ نیک دل مچھیرے آ پہنچے، مجھے اور میرے بچوں کو بچا لیا۔ آج آپ کے گھر میں ہوں، کل نہ جانے میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ یہ داستان غم سنا کر وہ آپ دیدہ ہو گئی۔ امی نے دلاسا دیا کہ جب تک تمہیں کوئی محفوظ جگہ نہ ملے ہمارے پاس رہو۔ سغرا 2 سال ہمارے گھر رہی۔ وہ گھر کا کام کاج کر کے میری ماں کو سکھ پہنچاتی تھی، بہت اچھی عورت تھی۔ 2 سال بعد ایک روز جب رجب آ گیا، اسے اپنے بیٹے کی محبت کھینچ لائی تھی۔ اس نے والد صاحب سے وعدہ کیا کہ وہ سغرا کو اچھی طرح سے رکھے گا، اسے طلاق بھی نہ دے گا اور نہ اس کے بھائی کے حوالے کرے گا۔ اس کے عوض 50,000 کی رقم وہ صحیح دل کو ادا کر دے گا، کیونکہ کیسرا طلاق لے چکی تھی۔ سغرا کے سابق شوہر نے ابھی اپنے بچوں سے دستبرداری کا عہد نامہ لکھ کر دے دیا کہ بچیاں ماں کے پاس رہیں گی، کیونکہ اس کی دوسری بیوی ان بچیوں کو اپنے پاس رکھنے کی روادار نہ تھی اور وہ خود بیٹیوں کا خرچہ دینے سے قاصر تھا۔ یوں سغرا جو جان سے جا رہی تھی، اس کی زندگی میں ایک بار پھر سے بہار آ گئی۔ اس کی بیٹیوں کی شادیاں بھی رجب نے کی۔ بابا جان کو شادی پر مدعو کیا تو انہوں نے ان بچیوں کی شادی میں شمولیت کی تھی۔ ان کی شادی 2 سگے بھائیوں سے ہوئی تھی جو سغرا کے چچا زاد بھائی کے بیٹے تھے۔ وہ خوشحال تھے اور دبئی میں کما رہے تھے۔ جب تک سغرا زندہ رہی اس نے ہمارے گھرانے سے رابطہ قائم رکھا۔ عید پر ضرور آتی اور حال احوال امی جان سے کرتی۔ بعد میں جب بزرگ اللہ کو پیارے ہو گئے، ہماری بھی شادیاں ہو گئیں۔ زندگی، وقت، حال، مستقبل تبدیل ہو گئے تو سغرا سے بھی رابطے نہ رہے۔ آج کبھی کبھی جب اس قسم کی بات سنتی ہوں کہ ایک ماں نے بچوں سمیت دریا میں چھلانگ لگا دی تو سغرا کے حالات زندگی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگتے ہیں۔